بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حکیم طارق جوید، فیصل آباد، طب جدید دواخانہ۔ میں آج ایک بہت ہی شاہکار بوٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو ہم اونٹ کٹارا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اونٹ کٹارا ہے۔ اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جو اونٹ کٹارا لوگ کہتے ہیں وہ اونٹ کٹارا نہیں ہے، وہ جگر کٹارا ہے۔ میں ہمیشہ وہی بوٹی لاتا ہوں جس میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جگر کٹارا اور اونٹ کٹارے کی پہچان کراؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ جگر کٹارا ہے۔ اس کو جگر کٹارا کہتے ہیں۔ اونٹ کٹارے کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر ڈوڈا ہوتا ہے اور وہ اخروٹ کی شکل کا ہوتا ہے اور اس کے پھول نہیں ہوتا۔ یہ جگر کٹارا ہے، اس پر پھول لگتا ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ اونٹ کٹارا اور جگر کٹارا میں فرق ہے۔ گوگل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر ہم اونٹ کٹارا لکھتے ہیں تو اونٹ کٹارے کی جتنی فیملی ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور اس میں پہچان کرنے والا وہ آدمی ہوگا جو سینہ بسینہ جڑی بوٹی کا ہنر جانتا ہو، جس نے استادوں کی ماریں کھا کر جڑی بوٹی سیکھی ہو۔ جو نئی نسل میں نہیں ہے، ہمارے نئے اسٹوڈنٹوں میں یہ بات نہیں ہے، وہ گوگل کا سہارا لیتے ہیں، مگر گوگل پر ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو پہلے جڑی بوٹی کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ گوگل پر جڑی بوٹی لکھو گے تو اس کی فیملی گوگل دکھا دے گا۔ اگر آپ کو اصل بوٹی کی پہچان ہے تو وہ آپ نکال سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی بوٹی کو آپ کوئی بھی نام دے دو گے۔ اس لیے پیارے دوستو، آج میں یہ جڑی بوٹی لے کر آیا ہوں۔ اس کو اونٹ کٹارا کہتے ہیں، اشترخار کہتے ہیں، شوکت الحمل کہتے ہیں، اور انگریزی میں ملک تھیسل کہتے ہیں۔ مزاج گرم خشک ہے دوسرے درجے میں، اور کچھ اتباع کے نزدیک گرم خشک ہے تیسرے درجے میں۔ جڑی بوٹی کا نام رکھا جائے تو وہ اس بوٹی کی مکمل سمجھ ہونی چاہیے۔ اونٹ کٹارا میں سلیمیرین بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، اور انگریزی دواخانے یورپ بہت پیسہ کما رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جڑی بوٹی کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، اور انڈیا والے جڑی بوٹی کو حفاظت کرتے ہیں اور اس کے بیج آگے پھیلاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس پر یہ جو میں دکھا رہا ہوں، اس کا پھل وہ اخروٹ کی طرح ہے، اور اس پر کانٹے ہوتے ہیں، پتوں پر کانٹے ہوتے ہیں، پتوں میں سفید دھاریاں ہوتی ہیں، اور پتے، جڑ، شاخ، پتے اور پھل پر بھی بہت بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ اور اشترخار میں بھی یہی خاصیت ہے، مگر اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اشترخار میں پھول لگتا ہے، اس پر ڈوڈا لگتا ہے۔ تو پیارے دوستو، چند اس کے فوائد میں آپ کو بتا دوں۔ جوڑوں کے درد کے لیے بہت نافع ہے، طحال اور جگر کو قوی کرتا ہے، بدن کو قوت دیتا ہے، شوگر میں بہت مفید ہے، بلغمی کھانسی، کمزوری ہاضمہ، تقویت جسم، جریان اور اطلام، اور خاص کر تلاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ دوست میرے کہتے ہیں کہ جل مندرا ہو تو اس کے ساتھ
गंधा का अक्सीरी तेल बनता है। पाक व हिंद में जंगलों के हिसाब से पैदा होता है। इसका जज़्व आज़म सिलीमरीन है। इसके एक्सट्रैक्ट में अगर 70% सिलीमरीन है तो हम 100 से 200 मिलीग्राम खुराक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस के लिए बहुत नाफा है। कुछ दोस्त और मैं इस तरह बनाता हूँ कि इसकी जड़ का और बीजों का सफूफ करके दूध में उबाल कर उस दूध को जामिन लगा देते हैं और उसमें से मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकाल कर उसको पिघला कर उसका घी बना लेते हैं और वो घी 5 से 10 कतरे हम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाते हैं। जिस्म के हिसाब से, मर्ज़ के हिसाब से 5 से 10 कतरे तक हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, दुआ में याद रखना, मैं वही जड़ी बूटी आप दोस्तों को दिखाता हूँ जिस जड़ी बूटी में कन्फ्यूज़न हो कि एक की शक्ल में दो हों। वही जड़ी बूटी मैं दोस्तों को दिखाता हूँ। जैसा कि पहले मैं कंडियारी सफ़ेद और कंडियारी आम वाली दिखा चुका हूँ। आइंदा भी इंशाल्लाह वही जड़ी बूटी लाऊंगा जिसमें दोस्तों को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत पेश होती है। असल ऊंट कटारे की निशानी यही है कि उसका फल गोल अखरोट की तरह होता है, उस पर फूल नहीं आता। फूल आता है मगर बहुत ही बारीक होता है, जो आम नहीं देखा जाता, और कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कांटे गोल होते हैं और जो लोग समझते हैं उसके कांटे गोल नहीं होते, चौड़े पत्तों की तरह कांटे होते हैं। आगे से बारीक होते हैं, पीछे से पत्ते की तरह का होता है, चौड़ा कांटा होता है। मगर ऊंट कटारे का किताबों में भी लिखा हुआ है कि कांटा गोल होता है। आप चेक कर सकते हैं, इसके कांटे गोल हैं और बहुत बारीक हैं और तेज़ होते हैं। और जो फूल वाली है जिगर कटारा है, उसके कांटे बहुत मोटे होते हैं, आगे से बारीक होते हैं, पीछे मोटे होते होते पत्ते की तरह बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो असल बूटी होगी उसमें भी सिलीमरीन है, मगर उसमें 25% है, इसमें 99% है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।